اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ کرے، کل بروز قیامت میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم حسب معمول ایک مخصوص ٹاپک پر سوال جواب کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور وہ اہم ترین موضوع مسجد سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے، یعنی کہ مسجد میں آنا جانا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد میں کھانا پینا، مسجد کی تعمیر، مسجد کی اہمیت، مسجد سے متعلق چندہ اور دیگر اس طرح کے جو بنیادی مسائل مسجد سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم سوال جواب کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے مسائل کے جوابات دیے جائیں گے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کی فضیلت اور اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں، خواہ وہ بہت نیک ہے، نہیں ہے، گناہ گار ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان کے دل میں اس کی قدر، اس کی طرف ایک رغبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کچھ وضاحت ہو جائے کہ مسجد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، تو انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مسجد کے بارے میں جو ہمارا سلسلہ ہے کہ مسجد سے متعلق جو مسائل ہیں، ان میں پہلا یہ کہ مسجد کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ جی، تو مسجد کی اہمیت اور فضیلت سے تو مسلمان کا بچہ واقف ہے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، کہ نماز کی ادائیگی کے لیے، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں جایا جاتا ہے، اور مسجد کو کہا ہی اللہ تعالیٰ کا گھر جاتا ہے۔ یہاں گھر سے مراد، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر کہنے سے مراد، بیت اللہ کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے، اس کو راضی کرنے کی جگہ ہے، تو یہ زمین کے تمام خطوں میں سب سے افضل جگہ مسجد ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ زمین میں مسجدیں ہیں، اور مسجد کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ بھی حدیث میں مذکور ہوئے، چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو مسجد کو جائے اللہ کی زمان میں ہے، تو مسجد کی طرف جانے والا عبادت کرنے ہی جائے گا، وہاں کچھ اور تو کرنا نہیں ہے۔ بازار جاتا ہے آدمی، خریداری کرتا ہے، مختلف دنیاوی جھمیلوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بہت ساری غفلت کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر مسجد کا ماحول اتنا مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے اور اتنا ستھرا ہوتا ہے کہ وہاں وہ جگہ ہی ایسی مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک لوگ وہاں پر ذکر و اذکار اور نماز کی ادائیگی میں، درس و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں مشغول ہوتے ہیں، تو وہ جگہ ہی مبارک ہے۔ تو اس کا ایک اپنا وہ اثر اور تاثیر ہوتی ہے کہ جو جانے والا وہاں پاتا ہے۔ یہ تو جو جائے گا اسے ملتا ہے، اور جو سجدے کے اندر اپنا سر جھکاتا ہے رب کی بارگاہ میں، رب کو راضی کرنے کے لیے، اسے کیا ملتا ہے مسجد میں جا کر، اور دعا کے اندر مشغول ہوتا ہے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، رب تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے دلوں کو جو سکون اور چین ملتا ہے، اس کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے،
تو اسی طرح مسجد کو جانے والا جب جا عبادت کے لیے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو مسجد کو جائے اللہ کی ذمہ میں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وضو کر کے جو مسجد جائے اور فرض نماز پڑھے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو مسجد کی بنا میں سب سے اہم ترین جو اس کا جو مقصد ہے مسجد کی بنانے کا، وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، اس کی یاد کے لیے ہے، اور اس کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تو نماز کی ادائیگی اصل میں مسجد سے متعلق ہوتی ہے، اور مسجد کی وضع اور اس کو جو وقف کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہی اس لیے کہ یہاں نماز کی ادائیگی کی جائے گی۔ تو جو وضو کر کے نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد جائے تو حدیث میں فرمایا گیا اور وہاں جا کر نماز پڑھے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب رات کی بھی نمازیں ہیں، مغرب کی نماز رات میں ہوتی ہے، عشاء کی نماز رات میں ہوتی ہے۔ نمازوں کے اپنے مطلقاً فضائل، نماز باجماعت پڑھنے کے مستقل فضائل، لیکن کچھ وہ فضائل ہیں کہ جو متعلق مسجد ہیں۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ رات کی تاریکی میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور عطا کیا جائے۔ تب قیامت کی گھبراہٹ، وہاں کی وحشت، تنگی، پریشانی، اس وقت جو ہے وہ نورانیت اور نور کی کیسی حاجت ہوگی کہ وہ انہیں ملے گا۔ ایک نشاندہی حدیث شریف میں فرمائی گئی کہ جو مسجد کو رات کی تاریکی میں جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، یعنی جو جاتا ہے اور پھر واپسی آتا ہے اس ارادے سے کہ میں پھر جاؤں گا، ایک نماز پڑھ کے آیا پھر دوبارہ جانا ہے، فجر پڑھیے تو ظہر کے لیے جانا ہے، ظہر پڑھیے تو عصر کے لیے جانا ہے، بار بار جانا ہے۔ تو اس طرح جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے بار بار جاتا ہے، جب بھی باہر نکلتا ہے پھر یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے۔ تو ایسے مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت۔ پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں مسجد آباد کرنے والے جو مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں مستقل آیت مبارکہ میں ان کے ہدایت یافتہ گروہ سے ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث کا مقصد اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد، دین اسلام جو ہمیں ملا باری تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور اس کو پہنچایا اس کے انبیاء نے، ہمارے پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو سارا مقصود کیا ہے کہ بندہ گمراہی سے بچ کر ہدایت پائے اور ہدایت کے ساتھ ہی دنیا سے جائے اور ہدایت یافتوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ تو ہدایت پانے والے اور مومن کامل ایمان والوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، ایسے لوگ وہ ہیں کہ یقیناً راہ پانے والوں میں سے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ فضائل ہیں اور اس کی اہمیت جو ہے وہ عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں مسجد جا کر آدمی کو کیا کیا فضیلتیں ملتی ہیں، وہاں کا ایک مقدس ماحول، مسلمانوں کے اندر جو اجتماعیت کا ماحول ہے، پیار و محبت کی فضا ہے، ایک دوسرے کی غمخواری ہے، یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں، دلوں کا سکون وہ مسجد میں ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد کی اہمیت اور اس کے کچھ فضائل کو ہم نے سماعت کیا۔ ہمارے ناظرین میں سے اسی گفتگو سے متعلق کوئی کال کی ہے کسی اسلام بھائی نے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جو اللہ۔ جائے نماز ہوتی ہے جگہ مخصوص ہوتی ہے اور 5 وقتی نماز ہو رہی ہے، وہاں پر باؤنڈری وال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو با امامت ہوتی ہے وہ، اور ایک مسجد کا درجہ جس میں مسجد میں بھی جو ہے مسجد جو ہے یقیناً اللہ کا گھر ہے، تو یہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ دونوں کے ثواب میں دونوں جگہ پڑھنے میں بات ایک ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ صرف بیت اللہ اللہ کا گھر ہے یا جائے نماز اور مسجد ان تینوں کے متعلق کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور جائے نماز جو ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یا ہم گھر میں اگر جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ بھی اللہ کا گھر ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے اسلام بھائی نے، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ایک تو وہ ہے کہ جو وقف ہو گئی، وقف مسجد کے لیے ہے، اور ایک جو عموماً وقف نہیں ہوتی اور لوگ ویسے ہی نماز کے لیے مارکیٹوں میں یا مختلف مقامات پر مخصوص کر دیتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی گھر میں بھی جگہ مخصوص ہوتی ہے، تو وہی فضائل اس کے لیے بھی ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے؟
نہیں، مسجد کے لیے یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کی، مسلمانوں کی نماز کی ادائیگی کے لیے وقف کیا جائے. جو جگہ اس طرح وقف ہے وہ شرعن مسجد ہے. صحیح. تو مسجد کے جو فضائل ہیں وہ انہی مسجدوں کے لیے ہیں. تو اب جائے نماز اگرچہ چند لوگ ملتے ہیں آفس کے اندر، فلیٹ کے اندر، بازار کے اندر کسی جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں جی جی اور اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور نماز کے لیے وہاں پر اہتمام ہو جاتا ہے. جی تو جی یہ ایک اچھی بات ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ جگہ مقامات مخصوص ہوں اور لوگ مل کر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں تو انہیں ایک مناسب جگہ بھی مل جائے. لیکن ہر جگہ مسجد تو نہیں ہے. صحیح. اب جہاں مسجد ہی نہیں ہے اور گھر کے اندر نماز پڑھے تو اپنے گھر کو مسجد تو نہیں کہے گا. ہاں، جس جگہ وہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ یعنی سجدہ کرنے کے اعتبار سے مسجد ہو گئی، لغوی اعتبار سے مسجد کے معنی جائے سجود، سجدہ کرنے کی جگہ. لیکن ایک شرعن مسجد وہ ہے کہ جس کو باقاعدہ کسی مالک نے جو وقف کی جا سکتی ہے زمین، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کے لیے مسلمانوں کی وقف کیا ہو. اور ہمارے جو بھی گفتگو ہوگی اور مسائل ہیں وہ اسی طرح کی مسجد سے. دوسرا یہ کہ اس کی قسمیں میں بیان کر دیتا ہوں، اس میں تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے جامع مسجد، مسجدوں کے اندر مشہور ترین مسجد حرام شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی، مسجد قباء، اسی طرح جامع مساجد ہیں، مسجد محلہ ہوتی ہے، بازاروں کی مسجد ہوتی ہے، اسٹیشن کی ہوتی ہے، اور اسی طرح شاہراہوں پر مسجدیں مسافروں کے لیے بنا دی جاتی ہیں. یہ سب مسجدیں وقف کی جاتی ہیں. تو جب جو جگہ وقف کر دی جائے اور اس کا جو مالک ہے وہ مسجد کی نیت کر لے کہ میں نے اسے مسجد کیا، اب شرعن مسجد ہو جائے گی اور مسجد کی فضیلت وہاں پر ملے گی. جب تک وہ وقف نہیں ہوگی، اگرچہ اس پر 100 سال تک نماز پڑھی جائے کسی جگہ پر، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگرچہ کتنے ہی عرصے کے لیے وہاں پر نماز پڑھی جائے اور اس کو مالک نے وقف نہیں کیا تو وہ شرعن مسجد نہیں ہے، اس کے لیے مسجد والے فضائل نہیں. دوسرا یہ کہ بیت اللہ خاص لقب تو کعبۃ اللہ شریف کا ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اسی طرح ہر مسجد کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور یہ اضافت تشریفی ہے، نسبت والی ہے کہ یہ اس میں خصوصی طور پر باری تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے. اس گھر کو اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک شرف اور اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. تو اس میں مسجدوں کو کہہ سکتے ہیں. گھروں کے اندر جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے اگر، تو اس کو بھی مسجد بیت کہیں گے. لیکن مسجدوں کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ شرعن مسجد کے لیے. ماشاءاللہ. تو ہمارے کالر اسلام بھائی کو جواب مل چکا. مزید کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے. آج کے ہمارے موضوع مسجد کے مسائل، مسجد سے متعلق جو احکامات ہیں. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ ہمیں سوالات کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. غلام حسین اتاری گوجرا سے عرض کر رہا ہوں. مسجد میں حضور میں وہ شیشے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو عکس نظر آتا ہے لوگوں کا، تو کیا وہاں پر نماز ہو جائے گی؟ جی حضور، عموماً محراب کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کا وہ کام کیا ہوتا ہے کہ عکس نظر آتا ہے، اور ونڈوز وغیرہ کے اندر بھی اس طرح کی شیشے کا استعمال ہوتا ہے. نماز ہو جائے گی؟ یعنی جس میں باقاعدہ صورت نظر آتی ہے. ہاں جی. تو ایسے شیشے کا کام جو ہے وہ محراب میں اور جو سامنے کی جگہ ہے وہاں تو کرنے کی اجازت ہی نہیں. باہر شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازی کے سامنے کی جو جگہ ہے اس میں کوئی اس طرح کا نقش و نگار کرنا، یہ جس طرح شیشے کی مثال دے رہے ہیں کہ اس میں آنے جانے والوں کا بھی عکس ہوگا. جی ہاں جی، اس میں جو بھی چیز ہوگی وہ نمازی کی توجہ بٹنے کا سبب بنے گی. صحیح. اور خشوع خضوع کے اندر جو ہے رکاوٹ بنے گی. تو نمازی کے سامنے اتنی نیچی تک جو ہے کہ اس کی نماز کے اندر وہ خلل پیدا ہو، ایسی جگہ پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ہاں، مساجد کی تزئین و آرائش ہوگی، اس کو زیب و زینت دی جا سکتی ہے، محراب کی جگہ کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط رکھی جائے کہ جتنے حصے میں نمازی جب نماز پڑھے اور اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے، تو جتنی نگاہ پھیلتی ہے ایک یا دو صف تک، جی، اتنی جگہ پر سامنے کی جگہ پر کوئی نقش و نگار یا شیشہ آویزہ نہ کیا جائے، سجایا نہ جائے. ہاں، اس سے اوپر اگر دیوار تھوڑی سی اٹھا کر اس پر نقش و نگار اور وہ تزئین و آرائش کی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ اس سے تعظیم مسجد مقصود ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ اب اگر سامنے شیشہ لگا ہوا ہے اور نمازی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قیام کی حالت میں اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھے گا. اب نمازی اس مستحب پر عمل ہی نہیں کر رہا اور نماز میں جناب وہ بالکل سیدھا ہو کر سامنے دیکھ رہا ہے، شیشے کو دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو سب سے بڑا قصوروار تو وہ ہے. صحیح. کہ خود جو ہے وہ اپنی توجہ بٹنے کے لیے وہ ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ ایک مستحب کی خلاف ورزی کر کے پھر آگے اس کی وجہ سے نماز کے اندر بھی خلل پڑ رہا ہے. تو یہاں نمازی کو روکا جائے گا. اور جو مسجدوں کے کام کرتے ہیں اور ان کو سجاوٹ اور اس کا نقش و نگار وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، عموماً کمیٹیاں متولیہ جو بھی ہوتی ہے، تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نمازی کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے سجدے میں نظر رکھتے ہوئے اتنی جگہ سامنے والی دیوار، اس پر کسی قسم کا بھی نقش و نگار یا توجہ بٹنے والی کوئی چیز
نہ لگے. حضور اسی سے متعلق ذہن میں سوال آتا ہے کہ بعض اوقات تحریر بھی کی جاتی ہے، بلکہ عموماً مسجد کی محراب والی دیوار میں، مسجد کے اطراف میں، اوپر دیواروں پر بھی تحریروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو اس سے متعلق بھی رہنمائی فرما دیں کہ کہاں تک تحریر ہونی چاہیے، کس طرح کی تحریر ہونی چاہیے، کیا اس میں بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں؟ ٹھیک ہے، تحریر جو ہے وہ آج کل جس طرح کی چیزوں سے کی جاتی ہے وہ تو بہت حد تک جو ہے محفوظ ہوتی ہے اور اس کے جھڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں اتنا زیادہ پختہ کام پتھروں یا جس طرح سنگ مرمر، مالبر اور اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں ہیں جس سے بہت اچھا وہ دیواروں وغیرہ پر اس پر تحریر ہوتی ہے. پینٹ بھی اس طرح کا ہوتا ہے، جو بھی لکھائی کی چیز ہے کہ وہ چھٹ کر گرتی نہیں ہے. صحیح. تو علماء نے یہاں تک تو لکھا ہے کہ اگر وہ دیواروں پر اس طرح کی چیز سے کوئی تحریر لکھی کہ وہ چھٹ کر گرے گی اور پھر وہ قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کی بے ادبی ہوگی، تو یہ لکھنا صحیح نہیں. لیکن موجودہ زمانے میں جس طرح لکھا جاتا ہے کہ وہ چھٹ کر گرتے نہیں، تو لہٰذا ایک حد تک لکھنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. لکھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ مقدس آیات شان رسالت کے حوالے سے اور باری تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور بھی اس طرح کے پیغام والی آیتیں جو لکھی جاتی ہیں، ایک نمازی آتا ہے بار بار اس پر وہ آیت مبارکہ پر نظر پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دین سیکھنے سمجھنے کا ہی موقع ملتا ہے. لیکن اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ جب کلر وغیرہ ہوتا ہے، بعض اوقات مسجدوں میں کلر مستقل وہ سال 2 سال بعد 3 سال بعد وہ نوبت آتی ہے، تو اب وہ جب وہ اس کی صفائی کرنے والا صفائی کرتا ہے تو اب وہ شاید لحاظ نہ کر پائے. بعض اوقات پورے حروف نیچے گرتے ہیں اور صفائی کرنے والا بعض اوقات ٹائل کے ٹکڑے ہوتے ہیں. آج کل کافی رواج ہے شہروں میں اس میں ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، اسی طرح سرکار کے اسماء بھی لکھے ہوتے ہیں اور وہ ٹائل بعض اوقات مضبوط نہیں لگی ہوتی ہے تو وہ بھی جل جاتی ہے، ٹوٹ کر گرے گا. اور کسی جو ہے مقدس جو ہے وہ آیت ہے اگر وہ گر جائے تو اس کی بھی بھی ہوگی. اگر وہ آیت مبارکہ پوری نہ صحیح تو اس کے حروف ٹوٹ کر گر رہے ہیں تو وہ حروف بھی تو قابل ادب ہے. حروف تہجی کا بھی ادب کا حکم ہے. لہٰذا یہ جب کلر کیا جائے اس وقت احتیاط کی جائے کہ کلر کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ حروف جو اس مقدس آیت یا حدیث کے ہیں وہ نیچے زمین پر تشریف نہ لائیں. ٹھیک، جزاک اللہ. اور دوسرا شاید ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو شیشوں میں عکس آ رہا ہے کہیں ان کے ذہن میں سائل کی یہ تو نہیں کہ یہ تصویر کے حکم میں ہے، جس طرح سامنے تصویر ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے. شاید ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ شیشے میں پیچھے آنے جانے والوں کے عکس نظر آ رہے ہیں اور جناب وہ تصویر کے حکم میں اور میری نماز مکروہ ہو جائے. تو ایسا نہیں، شیشے میں دکھائی دینے والا عکس تصویر نہیں ہے. ہاں نمازی کے آگے شیشہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ پہلے بیان ہوئی کہ اس سے نمازی کا جو ہے وہ توجہ نماز کی بڑھتی ہے لیکن تصویر کے حکم میں نہیں. جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. پنجاب کے شہر جہلم سے بات کر. یہ آج ہماری مسجد میں اعلان ہوا کہ جو مسجد کی ٹوپی ہے وہ پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھ وہ جو مسجد والی ٹوپی ہے وہ پہن کے اگر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ یہ وہ مکروہ ہے یا کیا. جو حضور بہت اہم مسئلہ ہے اور ان کے ہاں تو بتا رہے ہیں کہ اعلان کیا ہے، ورنہ عموماً تو تقریباً مساجد کے اندر یہ رواج ہے، ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اور اس کو پہن کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا اس کے بارے میں مسجد کی ٹوپی کے حوالے سے اس طرح کا مسجد کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا میں کوئی اس طرح کا جزیہ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کے مسائل کسی جزیے سے جو ہے وہ مستفاد ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کپڑا پہن کر کہ جس کو پہن کر آدمی جو ہے وہ اکابر کے پاس، بڑے شریف لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس یا اہم جگہوں پر نہ جائے اور معیوب سمجھے، تو ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے. جس طرح بالکل کام کاج کے میلے کچیلے کپڑے اب وہ پہن کر تو آدمی کی دعوت میں بھی نہیں جاتا، کسی معظم کے سامنے، اپنے محلے میں بھی شام کو گھر سے باہر نہیں نکلتا، اگرچہ صبح سے لے کے شام تک وہ میلے کپڑوں میں ایک کاریگر کام کرتا ہے لیکن شام کو آ کے کپڑے بدلتا ہے اور پھر کہیں دعوت میں جاتا ہے، کسی سے ملنے جاتا ہے، بازار جاتا ہے، تو اس کو خود حیا آتی ہے کہ میں ایسا لباس پہن کے کیسے جاؤں. تو جو باری تعالیٰ کا دربار ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے تو ایسے کپڑوں میں حاضری مناسب نہیں، مکروہ تنزیہ ہے. تو مسجدوں کے اندر جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں تو یہ وہ ٹوپیاں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہن کر آدمی کہیں جا نہیں سکتا یا مایوس سمجھتا ہے. اگر کسی دعوت کے اندر سے کہا جائے مسجد کی ٹوپی پہن کے چلے جاؤ تو شاید وہ کبھی بھی جو ہے وہ پہن کر نہیں جائے گا. آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ وہ مسجد کی ٹوپی کیا ویسے لوگ ٹوپی نہیں پہن کر جاتے یا ٹوپی پہننے سے شرماتے ہیں، ننگے سر رہنا انہیں گوارا ہے، امامہ پہننے سے شرم آتی ہے. تو یہ ایک الگ دیگر بات ہے. لیکن مسجد کی ٹوپی جو ہے وہ اس کی بعض اوقات بناوٹ ایسی ضرور ہوتی ہے، بعض جگہ تنگوں کی ہوتی ہے. عموماً کھجور کی جو ہے وہ ٹوپیاں استعمال ہوتی تھیں. آج کل جو ہے وہ پلاسٹک کا رواج ہے، لیکن
हुजूर आपने ये दुरुस्त तवज्जो दिलाई है, पता नहीं क्या एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि अगर कोई वाकई अमूमी जिंदगी में भी टोपी पहनता है तो वो बहुत अच्छी टोपी रखेगा अपने पास आने जाने के लिए, लेकिन जब मस्जिद के लिए खरीदारी का मामला आता है तो वो ऐसी अजीब व गरीब सी टोपियां होती हैं, ना वो सर पर पूरी आती हैं, अच्छा वो सजदा करो तो वो सामने उभरी हुई होती हैं, फिर वो प्लास्टिक की आमतौर पर जो आजकल देखी गई है वो एक डाई के अंदर बनाई जाती हैं और बिल्कुल वो एक जैसे लेमिनेशन टाइप की होती है। अब वो सर पे रखी तो वो पूरी भी नहीं आएगी, साइज भी नहीं होगा, वो बार बार गिरेगी, बालों का गिर कर वो सामने वाले के पांव में जा रही होती है। तो आपने दुरुस्त तवज्जो दिलाई कि अमूमन जो है वो इस तरह की टोपियां होती हैं, फिर वो झड़ जाती हैं, बेखुसूस खजूर की जो टोपियां बनी हुई होती हैं, अब वो आधी टोपी है उसको आधा पहन लेते हैं तो गरीब किस्म का अंदाज होता है। अजीब थोड़ी ज़हनियत तो हमारी यूं हो गई ना दीन से दूरी के हवाले से कि अपने लिबास जो है हमें सर्दी गर्मी के हवाले से कितने सूट चाहिए, ईद पर, बकरा ईद पर, रमजान में, आने जाने में, दावतों के लिए, तकरीबात के लिए हमें कितने सूट बनाने, रुमाल कितने तरह के रखते हैं, रुमाल भी पुराने होते हैं, घर में इस्तेमाल होता है, कहीं जाए तो बड़ा अच्छा रुमाल साफ सुथरा निकाल कर लेके जाते। बिल्कुल, वो जेब के अंदर जो है ना वो। अब चप्पलें भी हैं, घर में आम पहनने की चप्पलें अलग है, तकरीबात में जाने की चप्पलें अलग है, मोजे अलग हैं, लेकिन मस्जिद में आने वाले माहौल के एतबार से मस्जिद का अदब, एहतराम और बारगाह इलाही में हाजिरी का वक्त, इसकी तरफ जितना अदब और एहतराम करने वाली सूरत है उस पर तवज्जो नहीं जाती। तो सबसे बड़ी गफलत तो ये है कि आदमी नंगे सर क्यों रहता है, हालांकि नंगे सर रहना सुन्नत तो नहीं, जिंदगी में इमामा शरीफ का ताज सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सजाया और इसको आला हज़रत ने सुन्नत दायमा मुतवातिरा लिखा और उलमा ने फरमाया कि नमाज में तो आपने जो है वो बिल्कुल इसका तवातुर से सबूत है कि नमाज में आपने इमामे पर जो है वो हमेशगी इख्तियार फरमाई। तिलावा नमाज की भी अक्सर आप पहना करते थे, तो सर नंगा रखना बहरहाल ये सुन्नत नहीं है। अगर टोपी से भी कोई छुपाएगा तो भी ठीक है, इमामे की सुन्नत मुस्तहब्बा का उसने तर्क किया, गुनाह नहीं है, लेकिन सर नंगा रखना जो सुन्नत के खिलाफ था उससे तो बच गया। तो कम से कम जो है वो टोपी सर पर रहे और अगर इमामे का ताज ही सजा ले माशाअल्लाह तो उसके तो अपने फजाइल हैं और एक नमाज का जो है वो कई गुना गालिबन 40 गुना और इससे भी फजाइल पर इस पर बाकायदा वो एक सफा फैजान सुन्नत कदीम में था और अब भी जो इमामे के फजाइल पर वक्तन फवक्तन बयान होता है। इमामा बांधने वालों पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, जुम्मे की इमामे वालों की फजीलत अलग है, इमामे से नमाज का सवाब ज्यादा हो जाता है, जिस तरह मिसवाक के बारे में आया। तो ये फजाइल हैं, तो बंदा थोड़ी हिम्मत करे और अपने जो रंग ढंग को और अपने हुलिये को और अपने तशख्खुस को इस्लामी बनाने की कोशिश करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा गया है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा होगा कि जो भी मदनी माहौल से करीब आता है तो इस तरह की सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिलता है और कितनी कसीर तादाद में मदनी माहौल से वाबस्ता इस्लामी भाई हर वक्त सर पर इमाम शरीफ का ताज जो है वो सजाए रखते हैं, बल्कि सर से चादर ओढ़ना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल के अंदर बकसरत पाया जाता है। तो उमूमी तौर पर उमूमी जिंदगी में भी सर ढंपा रहता है, इसी तरह सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलता है। और जब आम जिंदगी के अंदर कोई इमाम शरीफ बांध रहा है तो जाहिर है कि नमाज भी इमामे के साथ पढ़ने की उसको सादत मिलती है और उसके लिए बहुत आसान हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से वो कसीर अजर व सवाब का मुस्तहिक ठहरता है। तो आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। जब अच्छे माहौल से वाबस्ता होंगे तो इस तरह की चीजों पर अमल करना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा और वो मस्जिद की टोपी वाला मसला भी आपके लिए हल हो जाएगा। तो जब हर वक्त इमामा शरीफ है सर पर तो फिर जाहिर है कि वो जो आजमाइशें हैं उससे भी आपको जो है ना वो बचना नसीब हो जाएगा। तवील हो गई, इनके मसले का जवाब मुख्तसर यही था कि मस्जिद की टोपी अगर ऐसी है कि जिसको पहनकर आदमी कहीं अच्छी जगह पर जा नहीं पाता तो वो पहनकर नमाज हो जाएगी। और जो मकरू का ऐलान हुआ इनकी मस्जिद में वो मकरू से मुराद वहां मकरू तंजीही है, यानी गुनाह नहीं है और नमाज को दोहराना भी वाजिब नहीं हो गई, लेकिन एक ऐसा काम किया जिससे बचना चाहिए, नापसंदीदा माशाल्लाह। तो मेरे मदनी चैनल के दीगर नाजरीन के भी इल्म इजाफा जिन्होंने सवाल किया तो वो जो ऐलान हुआ उसका क्या मतलब है और उसका हुक्म शरई जो है वो किस हद तक है वो भी आपने जो है वो समाअत किया। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। मोहम्मद इकबाल अख्तारी, न्यू कराची। सवाल यह है कि हम मस्जिद की तामीर का काम शुरू करते हैं जिसमें जो रकम हमारी खर्च होती है और मुझे ज्यादा रकम खर्च हो जाती है तो वो रकम हमारे को अदायगी करनी होती है। अब हम वहाँ चार्ज जब लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि ये बकाया रकम हमारे ऊपर कर्जा है। तो कुछ मुक्तदियों ने इसके ऊपर ऑप्शन लगाया कि मस्जिद के ऊपर कर्जा होता ही नहीं है। इससे मेरी उनसे बहस थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है
کہ ہم جب مسجد کے لیے چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گنڈا ٹیکس نہیں دیتے، تم تو گنڈا ٹیکس وصول کرتے ہو، اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا؟ نیو کراچی سے دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی وغیرہ جو بھی اس کی تعمیرات کرتے ہیں بعض اوقات خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، اب وہ اپنی طرف سے کر دیتے ہوں گے یا ادھار مال لے کر خرچ کر دیتے ہوں گے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اور بورڈ پر لکھ دیتے ہیں کہ مسجد پر یہ قرض ہے ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم ادا کریں. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. مسجد کے لیے جو قرض ہے تعمیرات کے حوالے سے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ قرض لینے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، اشد ضرورت ہے اور مسجد کی تعمیرات بالکل نہیں ہو رہی. یہ مسجد کے اوپر یعنی وہ اگر پیسے نہیں لیں گے تو مسجد کے جو ضروری اخراجات ہیں خادموں کی یا امام مؤذن کی تنخواہیں یا دیگر اخراجات، بجلی کے بل، گیس کے بل بھرنے، اور جناب وہ چندہ ہی نہیں ہوا تو اب مسجد کے لیے پیسے نہیں لیں گے تو جناب بل بھر بھر کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، لائٹ کٹ جائے گی. صحیح. تو ایسی اشد ضرورت ہے. اسی طرح تعمیر کی بھی واقعی ضرورت، شکستہ ہو رہی ہے مسجد، شکستہ ہو رہی ہے تو مرمت واجب. جی. تو اب اگر جتنی شکستہ ہے اور مرمت ضروری ہے تو اتنے میں کام چلایا جا سکتا ہے. اب اگر پتہ ہے کہ جناب وہ بغیر قرض لیے بھی جتنی محدود رقم ہے اس میں مرمت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے تو اپنی طرف سے اگر وہ غیر ضروری اخراجات کرنا اور لوگوں پر بوجھ کا باعث بننا یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مسجد کو جدید تعمیر کی حاجت نہیں تو پھر اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا، لوگوں کو چندے کا بوجھ ڈالنا یہ غیر ضروری ہے بلا وجہ. تو اس طرح جو ہے وہ مسجد کی جو ہے وہ معاملات کو دیکھ لیا جائے کہ اگر واقعی اشد ضرورت ہے اور مسجد کے ضروری کام رک رہے ہیں اس کے لیے اگر متدین لوگ اہل محلہ مل جائیں اور ایک دوسرے کو گواہ بھی بنا لیں کہ اب یہ مسجد کے لیے قرض لیا جا رہا ہے اور فلاں کام کیا جا رہا ہے تو مسجد کی رقم جو آئے گی اس سے ہم یہ ادائیگی کر دیں گے تو اس کی اجازت ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح کا معاملہ وہاں پر ہوتا ہوگا جہاں پر جیسے آپ نے فرمایا نا کہ متدین افراد کو جو ان کو اعتماد میں لے لیا جائے، اب وہ ہوتا نہیں ہوگا اور اخراجات کر لیے جاتے ہوں گے اور سب اخراجات کرنے والے اتنے محتاط اللہ کرے کہ ہو جائیں عموماً نہیں ہوتے اور اس طرح کی احتیاطی اب جو میری سمجھ میں آ رہا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ ہونا چاہیے وہ کر دیا جاتا ہے. افسوس بات یہ ہے کہ آپس میں کمیٹی کے اراکین جو ہے وہ متفق نہیں ہوتے. ایک کہے گا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں نہیں یوں ہونا چاہیے، گیٹ ادھر نکلے گا، وہ کہے گا نہیں گیٹ ادھر نکلے گا، پھر ایک نکال بھی دے گا دوسرا آئے گا نہیں اس کو ختم کرو یہاں نکلے گا. پہلی کمیٹی تھی، دوسری کمیٹی آئے گی وہ اپنے پرانے منصوبے جنہوں نے ذہن میں بنا رکھے تھے 5 سال پہلے اور ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تو 5 سال تک جس نے حکومت کی اور جیسے کی اس کی تعمیرات کا نقشہ بدل دیتے ہیں. تو یہ مسجدوں کے اندر تغیر تبدل کا کھلا کھاتا نہیں ہے. اس کے احکامات بھی بہت سارے مسائل ہمارے باقی ہیں انشاءاللہ کہ مسجدوں میں تغیر تبدل نئی جدید تعمیر کب کرنی، کتنا کر سکتے ہیں، کتنی اجازت ہے، یہ اس کا جو ہے وہ مسائل سیکھنا بہرحال فرائض میں سے. وہ غنڈہ ٹیکس تو ویسے عام طور پر تو مسجد و مدرسوں کے لیے چندہ لیا جائے تو اس کو کوئی غنڈہ ٹیکس تو نہیں کہتا، بڑے خوش دلی کے ساتھ مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مسجد کے تعمیر کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں وہ حدیث شریف بھی ہے کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. تو مسجد کی تعمیر میں لوگ بڑھ چڑھ کر خود حصہ لیتے ہیں بلکہ بغیر کے ہی چندہ دیتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں غنڈہ ٹیکس لے رہے ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کے لینے کا انداز یا جو صاحب گئے وہ واقعی غنڈہ گردی کے انداز میں اگر کسی کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے دو بھائی چندہ تو چندہ جو ہے وہ سامنے والا اس پر کوئی واجب تو ہے نہیں دینا تو اب وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کسی کو دیں گے. تو اب اگر وہ کسی سے ایک نقلی صدقہ لینا ہے اور وہ ڈنڈے کے زور پر لینا ہے یا دھمکی کے ساتھ لینا ہے تو یہ غنڈہ گردی ہوگی. ہاں اگر کسی نے بہت جو ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل ضروری چندے کے لیے درخواست کی اور بلا وجہ سامنے سے کوئی بڑبڑایا اور اس کو غنڈہ ٹیکس کہا تو وہ انتہائی سخت کلمہ ہے کہ مسجد کے لیے چندہ کرنا جو ہے یا دینی امور کے لیے چندہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے اور مسجد کے اندر دینی کاموں کے لیے چندہ کرنا حدیث سے ثابت ہے. تو اب اگر اس طرح چندہ کرنے کو غنڈہ ٹیکس کہنا یہ مسلمان سے بہرحال ہے بعید. ایسا ہوتا بھی نہیں. آپ نے بجا فرمایا بجائے لوگوں کو الزام دینے کے ورنہ الحمدللہ دیکھیے نا ہزاروں مساجد دنیا کے اندر لاکھوں مساجد ہیں اور الحمدللہ چلی رہی ہیں اور دن بدن اس میں ترقی ہوتی ہی رہتی ہے نئی سی نئی زیب و آرائش اور اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. کوئی رنجش ہوگی تو اختلاف ہوگا جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر انہوں نے الزام لگا دیا, ایک نے غنڈہ گردی کا الزام لگا دیا ہے دوسرے نے ہو سکتا ہے بھگا دیا. تب ان کا اصل معاملہ کیا ہے یہ خود جو ہے خود غور کر لیں اور اپنے انداز پہ غور کریں کہ ہمارا انداز کیسا تھا. تو مسلمان سے
یہی مطلب امید ہے اور یہی دیکھا ہے کہ اگر اچھے انداز پر آپ ترغیب کے انداز پر کوئی فضیلت بتا کر عاجزی کے ساتھ جو ایک اچھا انداز آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیسنٹ سا انداز ہے اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو عرض کریں گے تو انشاءاللہ اگر ضرور آپ کو دے گا، اگر نہیں دے سکے گا تو وہ معذرت کرے گا آپ سے کہ میرے پاس جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ رقم نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، معذرت چاہتا ہوں. تو یہ انداز عموماً دیکھا جاتا ہے. مسجدوں سے محبت الحمدللہ دلوں میں موجود رہتی ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میرا نام محمد ابو بکر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کا کوئی بھی سامان اپنے استعمال میں گھر پہ یا کہیں بھی لا سکتے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا پانی باہر لایا جاتا ہے، یہ لانا کیسا؟ جی حضور، یہ ایک بڑے مسائل میں سے عمومی مسائل میں سے مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ مسجد کا سامان کیا ذاتی استعمال میں کر سکتے ہیں، اور دوسرا مسجد کا پانی بھرنا کیسا؟ مسجد کا سامان بھی اپنے ذاتی استعمال میں، یعنی ایک تو استعمال ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے گیا، پنکھا چل رہا ہے اس کی ہوا سے استفادہ کرنا، لائٹ جل رہی ہے روشنی میں نماز پڑھنا، یہ تو ہے ہی مسجد کے لیے اور وقت بھی اسی لیے کیا گیا، استعمال بھی اس کا یہی ہے. اور ایک ہے مسجد کی چیز اٹھا کر گھر لے گئے کہ گھر کا پنکھا خراب ہو گیا تو مسجد کا فالتو پنکھا اٹھا کر لے گئے، یا گھر کے نل خراب ہو گئے مسجد کے فالتو نل پڑے اٹھا کر لے گئے. تو یہ طریقہ بالکل جائز نہیں، سراسر حرام ہے، شدید گناہ ہے. دوسرا مسجد کا پانی. اب پانی جو ہے وہ کئی طریقے کا ہو سکتا ہے. پانی مخصوص ہے نمازیوں کے وضو کے لیے، تو وہ وضو کے علاوہ کسی کام میں استعمال نہیں ہوگا. عام طور پر مساجد میں موٹروں کے ذریعے لائن کا پانی آتا ہے یا کنووں کا یا بورنگ کا پانی چڑھا کر اوپر ٹنکی میں چڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ پانی مسجد کی ضروریات اور مسالے کے لیے ہمارے یہاں عرف کے مطابق مسجد کی ضروریات اور مسالے کے لیے وقف ہو جاتا ہے. تو جو پانی اس طرح نکال کر مسجد کے اندر ٹنکی میں چڑھا دیا گیا، لائن کا پانی تھا وہ گیا یا بورنگ کا یا کنویں کا تھا، تو ایسا پانی مسجد کے نل سے نکالنا اور اپنے گھر ڈبے بھر بھر کے لے جانا یہ بھی اچھی بات نہیں کہ مسجد کا پانی مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے تھا وہ بھی باہر لے جانا اور اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مسجد میں بعض اوقات پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اب بھی شہروں میں تو کم ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں کنویں ہوتے ہوں. تو جس مسجد میں کنواں ہے پہلے سے، اب کنویں کا پانی ہے تو وہ چونکہ مباح الاستعمال ہوتا ہے اور وہ مسجد کا پانی نہیں، اس کو جو بھی چاہے استعمال کر لے، تو اپنا ڈول رسی لائیں اور پانی نکال کر لے جائیں، تو اس سے لوگوں کو منع نہیں کیا جائے گا. لیکن اب بھی اگر کنواں ہے تو شاید بجلی جو ہے وہ شہروں میں قصبوں میں گاؤں میں عام ہو گئی ہے، تو شاید وہ موٹریں نصب ہو گئی ہوں گی اور اسی سے پانی نکلتا ہوگا. تو اگر یہ صورت ہے تو وہ بھی چونکہ موٹر چلے گی اور وہ اس کا جو انتظام ہوگا اس میں پھر دقت آئے گی کہ وہ چلا کر اپنے استعمال کے لیے پانی نکالنا یہ درست نہیں رہے گا. تو اس کے لیے بھی احتیاط کی جا سکتی ہے، جہاں ایسی ضرورت پڑے تو وہاں موٹر جو ہے وقفی پیسے سے خرید کر مسجد کا مال جو بن جاتا ہے اس طرح کی موٹر بھی مقرر نہ کی جائے، بلکہ اہل محلہ چندہ کر کے اپنی موٹر استعمال کریں، اس سے کنویں کا پانی اپنے لیے بھی نکال لیں اور مسجد کے استعمال کے لیے بھی نکال سکتے ہیں. اسی طرح سرکاری نل کی جو عام طور پر لائنیں ہمارے یہاں شہروں میں اور گاؤں میں قصبوں میں ہوتی ہیں، وہ لائن بھی بسا اوقات مسجد میں آتی ہے اور اس میں ٹوٹی لگی ہوتی ہے. تو اب اگر وہاں سے نکال کر میں نے مثال دی آپ کو ٹینک میں نیچے یا اوپر جہاں پانی جمع کر لیا گیا مسجد کی ضرورت کے لیے، وہ تو مسجد کا پانی ہے، لیکن جو پانی اس نل میں براہ راست آ رہا ہے اس میں سے لے کر اگر کوئی استعمال کر لے گا تو یہ منع نہیں کہ وہ پانی مباح الاستعمال تھا، سرکاری نل کا پانی ہے. ہاں لائن اندر چھوڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی بچنا چاہیے کہ مسجد کی ایک چیز اپنے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی پانی لے گا اس نل کو کھول کر فقط تو یہ کوئی اتنا بڑا تصرف نہیں ہے کہ جس کو منع کیا جائے. کالز کا جو ہے وہ تانتا بندھا ہوا ہے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. محمد امین اطاری باغ اتار کالا باغ سے عرض کر رہا ہوں. مسجد میں تعمیرات کے دوران جو مستری حضرات جوتے استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں عرض کرنی تھی، کوئی رہنمائی فرما دیں. دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ مسجد کی چیزیں مثلا یہ چیڑیاں پھٹے ڈرم وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں یہ ارد گرد کے جو پڑوسی حضرات ہیں یہ مانگتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی عطا فرما دیں. جی حضور، بعض اوقات جو ہے وہ مسجد کی تعمیرات ہوتی ہیں، اس کی ریپیئرنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، مزدور کو جانا ہے، اب ضرورتاً وہ جوتے بھی پہنتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ انہوں نے دو سوال کیے. ایک تو مسجد کی چیز ضرورتاً لوگ مانگتے ہیں، اس کا تو ابھی جواب تفصیلی ہو گیا. ڈرم وغیرہ جی ہاں. تو باقی یہ تھا کہ دوسرا سوال کون سا کیا انہوں نے؟ جوتے مزدور وغیرہ جو پہنتے ہیں. ہاں، مزدور جب جوتے پہن رہے ہیں اور مسجد ایک نئے سرے سے تعمیر ہو رہی ہے، ابھی مسجد نہیں ہے، پلاٹ خریدا ہے، تعمیر ہوگی اس کے بعد ہی ہمارے یہاں عموماً وقف کیا جاتا ہے. تو ابھی اگر وقف نہیں ہوئی تو کوئی جگہ اس کی مسجد ہے ہی نہیں. صحیح. ہاں، نماز کی ادائیگی کے لیے اس کی صورت عام طور پر جائے نماز کی ہوتی ہے، کسی طرح کا اہتمام ہو جاتا ہے، پھر پلاٹ خریدا جاتا ہے، نیت نہیں ہوتی، پھر اس کی تعمیر ہوتی ہے، پھر نیت کا سلسلہ ہوتا ہے.
تو جب تک نیت نہیں کی وہ شرعن مسجد نہیں، تو اس کی تعمیر تو وہ اپنے انداز میں کریں گے. بعض اوقات ان کو وہ جوتے وغیرہ پہننا بھی بعض اوقات ان کی مجبوری ہوتی ہے. دوسری یہ کہ پہلے سے مسجد تعمیر ہے، اب اس کی نئی جدید تعمیر ہو رہی، تو جتنا حصہ اصل مسجد کا ہے اس میں جوتا پہن کر آنا بے ادبی. لیکن جو صورت یہ مستری اور مزدور کی بیان کر رہے ہیں وہ بے ادبی والی صورت نہیں بلکہ ضرورت کی ہے. تو وہاں اتنا لحاظ رکھا جائے کہ چپل جو ہے وہ ناپاک نہ ہو اور اچھی پاک صاف چپل جو ہے وہ استعمال کی جائے اور وہ اسی کام کے لیے ہو، الگ کر کے الگ. مثال کے طور پر مسجد کی چھت پر چڑھنے کا حکم لکھا ہے فقہا نے کہ مسجد کی چھت پر چڑھنا بے ادبی ہے، جائز نہیں. لیکن اب اگر ایک منزل کی چھت تھی اور 2 منزل کرنی ہے تو اب اس کی تعمیر بغیر چھت پہ چڑھے خود بخود تو ہوگی نہیں. تو اوپر مستری مزدور باقاعدہ چھت پر چڑھیں گے بھی اور تعمیرات کریں گے بھی، تو وہ سارا ان کا چڑھنا ایک ضرورت کے تحت تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ چپلوں کی سوالات ہمارے پاس یہاں بھی موجود ہیں اور بتایا گیا ہے کہ بہت ساری کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی، لیکن وقت جو ہے مزید اجازت نہیں دے رہا. اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو سلسلہ ہوگا دارالفت اہل سنت کا اس میں ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. مسجد سے متعلق ہی مسائل کو انشاءاللہ دوبارہ ہم ایک اور سلسلہ کر لیں گے. انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ سوالات کو شامل کریں گے. مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے. ہمارے میل ایڈریس پر بھی آپ چاہیں تو مسئلہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب پیش کیا جائے گا. اسی طرح دارالفت اہل سنت کے نمبرز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتائے جاتے رہتے ہیں. ان نمبرز پر بھی آپ کال کر کے یا فزیکلی آپ کے لیے اگر ممکن ہے جا کر مسئلہ پوچھنا تو ضرور جائیے. مختلف مقامات پر دارالفت اہل سنت قائم ہے، شرعی رہنمائی لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو توبہ بھی کر لے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کا ازالہ تاوان وغیرہ کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، وہ شرعی رہنمائی لے کر اگر وہ لازم ہوتا ہو تو اس کو بھی ضرور ادا کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.